السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جماعت کو جو نصائح فرمائیں، جس میں جماعت کے قیام کے غرض کے بارے میں بتایا اور افراد جماعت کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی، اور پھر ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے اور اس غرض کے حصول کی کوشش کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں گے، جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور من حیث الجماعت بھی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچانا ہے، اس بارے میں بھی آپ نے بتایا. تو اس حوالے سے میں اس وقت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس رہے اور اس کی جگالی کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بھی بن سکیں اور ان فضلوں کے وارث بن سکیں جو جماعت سے وابستہ رہ کر ہمیں ملیں گے. سلسلے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے. شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے. شیطان اپنے تمام مکروں اور حملوں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم میں سے بعض کو ان کے بزرگوں کی نیکیوں کی وجہ سے اس سلسلے کو شناخت کرنے کی توفیق عطا ہوئی، اور ہم احمدی خاندانوں میں پیدا ہوئے اور بعض کو خود اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ بیعت کر کے اس سلسلے میں داخل ہوئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا.
تاکہ ہم اس گروہ خاص میں شامل ہو جائیں جس نے شیطان کے خلاف اسلام کی آخری جنگ لڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بننا ہے۔ اس وجہ سے ہم میں سے بعض ممالک میں سختیوں اور ابتلاؤں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا، لیکن ایک عظیم مقصد اور غرض کے حصول کے لیے ہماری قربانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں ہمیشہ ان امتحانوں اور ابتلاؤں سے آگاہ فرماتے رہے، بے شمار تحریرات میں آج بھی موجود ہے کہ ابتلا آئیں گے، تمہیں آزمایا جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں خوشخبریاں بھی دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ آج اس زمانے میں بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو الفاظ آپ نے فرمائے ان کو بعض ملکوں میں بیان ہی اسی طرح پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی جو احمدی قربانیاں کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا اجر پانے والے ہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی، پاکستان کے بعد غیر احمدیوں نے نوآبائین کے ساتھ انتہائی ظلم کا سلوک روا رکھا ہوا ہے، ہندوستان میں خاص طور پر۔ پاکستان میں بھی نئی حکومت کے بعد احمدیوں پر ہر قسم کے جو ظلم و زیادتی ہے اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ مولویوں کو حکومت نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور ان لوگوں کے عزائم اور منصوبے انتہائی خوفناک اور خطرناک ہیں۔ ایک تو ملک میں ویسے بھی قانون نہیں، آج کل لا قانونیت کا دورہ ہے، اور پھر احمدیوں کے لیے تو رہا قانون بھی کسی قسم کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جب بھی یہ لوگ جماعت کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کے مکر ان پر الٹا دیتا ہے اور ان کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اور ان دنوں میں بھی بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ ایک منصوبہ جماعت کے خلاف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ملک میں ایسی افراتفری پیدا کر دی کہ ان کو اپنی پڑ گئی۔ بس جہاں جہاں بھی احمدی ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کے ساتھ آخری جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ اس فوج میں داخل ہوئے ہیں جو اس زمانے کے امام نے بنائی۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثبات قدم اور استقامت مانگتے ہوئے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں، ہمیشہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخری فتح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان شیطانی اور طاغوتی قوتوں کو
شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا ہے. لیکن ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بیرونی شیطان کو شکست دینے کے لیے اندرونی دشمن جو ہے، اندرونی شیطان جو ہے، اس کو بھی زیر کرنا ہوگا. کیونکہ ہماری فتح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ظاہری اسباب سے نہیں ہونی، بلکہ دعاؤں سے ہونی ہے. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلنے والا بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے نفس کا جہاد بھی بہت ضروری ہے. اس بارے میں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اغراض نفسانی شرک ہوتے ہیں، وہ قلب پر حجاب لاتے ہیں. اگر انسان نے بیعت بھی کی ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں. یعنی نفسانی غرضیں جو ہیں وہ شرک ہیں اور دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ بیعت کی ہوئی ہے. سوچ سمجھ کے انسان بیعت کرتا ہے. بعض پرانے احمدی ہیں، لیکن پھر بھی بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہیں. فرمایا ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ترک کر کے خالص توحید پر قدم مارے. بس ایک احمدی کا فرض ہے کہ تمام قسم کی نفسانی اغراض سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام میں لگ جائے. آپ نے فرمایا کہ بیعت کرنے کے باوجود بعض لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس غرض کو نہیں سمجھتے جس کے لیے وہ بیعت میں شامل ہوئے ہیں. اور وہ غرض یہی ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اپنے دل کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو تقویٰ و طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے. اس غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے. وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے. بس آج کل جبکہ دنیا کی بے حیائیاں عروج پر ہیں، نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف توجہ ہے اور نہ ہی حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہے. فتنہ و فساد ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. مسلمان کی گردن خدا کے نام پر کاٹ رہا ہے، مذہب کے نام پر کاٹ رہا ہے. ایک طرف سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر جو مملکت ہم نے حاصل کی ہے وہاں خدا تعالیٰ کے دین کی حکومت قائم کی جائے گی، اور دوسری طرف مذہب کے نام پر اپنی ذاتی اغراض کی خاطر کلمہ گوؤں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور آج دنیا میں پاکستان کا تصور ایک ظلم و بربریت کے خوفناک نمونے کے طور پر ابھر رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک پر بھی رحم کرے. اس کی خاطر جماعت نے بہت قربانیاں دی ہیں. اس بات کو ہر پاکستانی احمدی کو یاد رکھنا چاہیے. بس آج اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو اس فسق و فجور اور فساد اور ظلم کے سمندر میں صرف ایک کشتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی ہے، اور جس پر آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سوار ہیں. بس ایک خاص کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ہمیں اس کا اہل بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے
اپنے ہم قوموں کے لیے خاص دعا کی ضرورت ہے کہ وہ عقل سے کام لیں اور اپنے نام نہاد رہنماؤں کے پیچھے چل کر اپنی زندگیوں اور ملک کی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں۔ بہرحال یہ دو بڑی اور اہم ذمہ داریاں ہیں جو ایک احمدی پر عائد ہوتی ہیں، اور خاص طور پر پاکستانی احمدی، کیونکہ وہاں کے حالات خراب ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی حالات خراب ہیں عموماً اب تو یہی نظر آتا ہے، احمدیوں کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ احمدی جن کو اللہ تعالیٰ نے آسودہ حال بنایا ہوا ہے، بعض اوقات اپنے احمدی ہونے کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں ضرور سے زیادہ پڑ جاتے ہیں، کئی شکایات آتی ہیں، جماعتی روایات اور اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ توحید کے قیام کے لیے جو سب سے اہم کام ہے اور جو انسان کا مقصد پیدائش ہے، یعنی عبادت کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا، اس کی طرف پوری توجہ نہیں دی جاتی۔ بس بڑا خوف کا مقام ہے کہ ہمارے میں سے کسی ایک کی بھی کمزوری اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق نہ بنا دے کہ لیسا من اہلے کا، کہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہ غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، کہ یقیناً اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی بیت میں شامل ہونے والے کا مقام خدا تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہو۔ اس بات سے خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی نظر میں صالح ہوں۔ ہم اپنے زوم میں اپنے آپ کو اپنے خود ساختہ نیکیوں کے معیار پر پرکھنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اس زمانے کے امام نے اپنی جماعت سے توقع رکھتے ہوئے ہمیں بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ہماری جماعت تقوی اختیار نہ کرے نجات نہیں پا سکتی۔ خدا تعالیٰ فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہ لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اگرچہ جماعت کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اسے اس بلا، یہ تعاون کا ذکر ہے، سے محفوظ رکھے گا، مگر اس میں بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہ ملاویں گے وہ امن میں رہیں گے۔ اس زمانے میں بھی بہت سی بلائیں منہ پھاڑے کھڑی ہیں، قدم قدم پر کھڑی ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی یہی اصول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پھر دار کی نسبت وعدہ دیا تو اس میں بھی شرط رکھ دی کہ الا الذین علوا من استکبار، اس میں علوا کا لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی اطاعت انکساری کے ساتھ چاہیے وہ بجا نہ لاوے۔ جب تک انسان حسن نیتی جس کو حقیقی سجدہ کہتے ہیں بجا نہ لاوے تب تک وہ دار میں نہیں ہے، اور مومن ہونے کا دعویٰ بے فائدہ ہے۔ اس فرمایا کہ حقیقی اطاعت اور انکساری جو ہے جب تک وہ نہیں بجا لاؤ گے، یہ سب دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم نے بیعت کی ہے۔ بس یہ معیار ہیں جن کی ہم سے توقع رکھی جا رہی ہے۔ بس تقوی کی راہوں پر چلنے کی کوشش اور اطاعت اور انکساری کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش ہے جو ایک احمدی کو کرنی چاہیے۔
اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی کی اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گی جو ان منزلوں کی طرف لے جاتا ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے، نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے۔ بہت سی ریاکاریوں اور بیہودہ باتوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور پھر جو ہمارے سامنے جائزے آئیں، جو اپنی حالت نظر آئے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہر ایک کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کو اصلاح کی طرف مائل کرنے والا ہونا چاہیے، خود اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصلاح کی کوشش تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب کسی قسم کی ضد نہ ہو، جب یہ احساس ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر میری زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ ہے کہ اپنی زندگی کا پاک نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور خدا تعالی کی رضا کے حصول کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور یہی بات اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو احمدیت اور حقیقی اسلام سے متعارف کروانے اور ان کی رہنمائی کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور بنتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تاڑتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بس ان باتوں کو یاد رکھو۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے، بس ہمیں صدق کے نمونے دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور صدق کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عام طور پر انسان راستی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو شعار بنا لیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم الشان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے۔ اور جب انسان خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے تو پھر اس کی کامل اطاعت کی طرف ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا حقیقی عرفان ملتا ہے، ہر قسم کے شرک سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہونے کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر اور حوصلے سے ہر قسم کے ابتلاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا ہوتا ہے، تمام قسم کے اعلیٰ اخلاق بجا لانے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ غرض کے صدق کے اعلیٰ نمونے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر آن رہنمائی کرتے ہیں۔ بس یہ ہے خلاصتاً اس جماعت کی غرض اور مقصد
جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے. اگر ہم اس معیار پر رکھ کر اپنے جائزے لیں تو ایک خوف کی صورت نظر آتی ہے. بس ایسی صورت میں ہمیں پھر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہوئے اس کے حضور جھکنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان راستوں پر چلنا بھی اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. جتنی بھی ہم کوشش کر لیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ان افراد میں شامل ہو جو تقوی پر چلنے والے ہوں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور مخلص اور متقی گروہ میں شامل کرے. اور یہ متقی گروہ کون سا ہے؟ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں. اب بیعت کے موافق کا مطلب یہ ہے جو بیعت کی شرائط ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہوئے اس متقی گروہ میں شامل ہو جائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی حقیقت کو سمجھنے والا ہو جس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے. کبھی اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل اور اناؤں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے صرف نظر کرنے والے نہ ہوں. دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوں تاکہ ہماری نسلیں بھی ان پر چلتے ہوئے ان راستوں پر چلتے ہوئے ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہوں. اور جو اس ذریعے سے جو ہمارے ذریعے سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کریں وہ بھی اپنے محسنوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں جنہوں نے انہیں احمدیت میں سے متعارف کروایا اور اس کی وجہ سے وہ احمدیت میں شامل ہوئے. انشاءاللہ تعالی جماعت نے تو پھیلنا ہے اور پھلنا ہے. ہم گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جماعت میں ہر سال لاکھوں شہید روحوں کو شامل کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نئے شامل ہونے والوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے اور احسان مند اور شکر گزار بنائے. جوں جوں جماعت کی تعداد اور مضبوطی بڑھ رہی ہے حسد کی آگ بھی اس طرح ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا پہلے بھی کئی دفعہ میں اظہار کر چکا ہوں کئی موقعوں پر. ہمیشہ مخالفین جماعت کے بارے میں یہی سوچ رکھتے رہے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جماعت تباہ ہو اور یہی سوچ رکھتے تھے اور انتظار میں ہوتے تھے کہ دیکھیں جماعت اب تباہ ہوئی کہ اب تباہ ہوئی اور یہی ہمیشہ شور مچاتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیشہ بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ اب بھی ہماری پردہ پوشی فرماتے ہوئے اپنے فضل فرما رہا ہے, ان کو ہمیشہ فرماتا رہے اور دشمن کا ہر وار ناکام و نامراد ہوتا رہے. یہ سب کامیابیاں جو جماعت کی نظر آتی ہیں ہمیں اور دشمن کو بھی اب نظر آ رہی ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے اور اس وعدے کی وجہ سے ہمیشہ آپ نے جماعت کو تسلی دلائی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے متبعین ہر
ہمارے متبعین پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عروج ہی عروج ہوگا، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، سو یہ بات ابھی پوری ہونے والی ہے۔ فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ اول گروہ و ربا کو اپنے لیے منتخب کیا کرتا ہے اور پھر انہیں کامیابی اور عروج حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے، امیر تو یہ ضرور ہوں گے، لیکن افسوس تو اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دنیا سے غافل نہ ہو جائیں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔ بس یہ ہے اصل فکر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عروج تو جماعت کو حاصل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس عروج کی حالت میں پھر دنیا کو کہیں دین پہ مقدم نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی جماعت سے متعلق خواہشات اور توقعات ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس برائی سے بچا کر رکھے جس کے بارے میں آپ نے فکر کا اظہار کیا ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کی دعاؤں کے وارث بنتے رہیں، اللہ کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔